جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میری طرف سے، چودھری صاحب کی طرف سے، ہماری پارٹی کی طرف سے، ہماری لیڈرشپ کی طرف سے، تمام پاکستانیوں کی طرف سے جو ہزارہ برادری ہمارے جو بھائی ہیں بلوچستان میں، ان کے ساتھ، بلکہ جو ہمارے ساتھ وہ سانحہ ہوا، پوری قوم کے ساتھ میں یہ کہوں گا، کیونکہ وہ ایک ایسا ظلم ہے جیسے کربلا میں ظلم ہوا، ویسے بار بار ان کے ساتھ ہر 2 سال کے بعد ہمارا ایک دشمن ملک جو ہماری اس کو سافٹ ویلی سمجھتا ہے اور بار بار وہاں پہ حملہ آور ہوتا ہے. اور یہ بڑی تکلیف کی بات ہے. یہ نہیں کہ ہم نے اس ظلم کو روکنے کے لیے ہماری بہادر افواج، ہماری قوم نے کم کامیابیاں اس میں نہیں لیں، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ دشمن پھر ایک دفعہ کامیاب ہوا یہ کام کرنے میں. ہماری جدوجہد جاری ہے. اس میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جوان، ہمارے فوجی، ہماری بہادر قوم کے بیٹے اپنے خون سے، اپنی جانوں سے اس وطن عزیز کے ایک ایک انچ کا دفاع کر رہے ہیں. اور دشمن طاق میں رہتا ہے کہ اسے جب جہاں موقع ملتا ہے وہ کئی دفعہ اپنے فورن ایجنٹس کو استعمال کرتا ہے حملہ کرنے میں، قتل و غارت کرنے میں، جیسے اے پی ایس میں کیا گیا یا اس سانحے میں ہوا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو 5th جنریشن وار ہے، اس میں اب وہ سیاستدانوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں وہ میڈیا آؤٹلیٹس کو بھی استعمال کرتے ہیں ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے، قوم کا جو مورال ہے وہ کم کرنے کے لیے. آپ سب دوست صحافی یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ کا بیورو چیف یا آپ کا ایڈیٹر آپ کا مان، آپ کا وقار، آپ کی موٹیویشن بڑھائے، آپ کو کنڈیوسو انوائرمنٹ دے، تو آپ کی رپورٹنگ کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، آپ اور بہتر کام کرتے ہیں. لیکن اگر وہ آپ کو ڈسکریج کرے، ڈی مورلائز کرے، آپ کی جاب کی انسرٹینٹی کریٹ کرے، تو آپ کی رپورٹنگ پہ بھی اس کا ایفیکٹ آتا ہے. اسی طریقے سے ملک کی اکانومی بھی ہوتی ہے. ملک کی، کیونکہ آج کل جنگ ہی ساری اکانومی کی ہے. اکانومی میں آپ کبھی ایسی، ایک عام لوگ جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ آپ کبھی کسی ایسے جگہ پر پلاٹ نہیں خریدتے یا انویسٹمنٹ نہیں کرتے. آپ نے بھلے 5 مرلے کا پلاٹ، جس کالونی کے بارے میں یہ آپ کو پتا ہو اس نے نہیں چلنا، اس کالونی نے بیٹھ جانا ہے، اس کالونی کا NOC نہیں ہے، اس کالونی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اسی طرح انویسٹر جب کسی ملک میں انویسٹ کرتے ہیں تو انہیں بھی اس کے فیوچر کے بارے میں ہوتا ہے کہ اس کا فیوچر ہے یا نہیں ہے. اگر یہ پروو کر دیا جائے کہ اس کا فیوچر نہیں ہے تو انویسٹر وہاں نہیں آتا. تو دشمن کیا کہتا ہے بار بار؟ پاکستان کی اکانومی نہیں چلنی. دشمن کیا کہتا ہے بار بار؟ اس کی اکانومی بیٹھ جانی ہے. اور وہی بات ہمارے کچھ سیاستدان بھی کہتے ہیں، وہی بات ہمارے میڈیا کے دوست بھی کو کہتے ہیں، ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ڈالر نے 200 روپے کا ہو جانا ہے، کئی کہہ دیتے ہیں، نہ ہو تو معذرت بھی نہیں کرتے. تو یہ جو انسرٹینٹی کریٹ کرتے ہیں یہ وہ دشمن کا ایجنڈا ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ انسرٹینٹی کریٹ کریں گے انویسٹر اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. یہ دشمن کا ایجنڈا ہے جو بدقسمتی سے ہمارے اندر کے لوگ بھی پورا کرتے ہیں. یہ گل میں تواڈے نال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ گل میں جڑی گھر دے وچ بھین بھرا بیٹھے نے انہاں نال کر رہے ہیں کہ ایسے چہریاں نو پچھاڑو اور چیتے رکھیا کرو. اپنی یادداشت 1 ہفتے دی نہ رکھیا کرو. ایسے مکروہ لوگ وہ پلے کسی بھی جماعت تو ہون، کسی بھی واک آف لائف دے وچوں ہون، کسی سیکٹر تو ہون، وہ صحافی ہون، وہ سیاستدان ہون، اور کوئی بھی ہوے، جدوں اپنے ملک واسطے اس طرح دیا گھٹیا گلاں کرتے ہیں انہاں نو یاد کرو اور انہاں دا قانون دے اندر رہندے ہوئے محاسبہ کرو. وہ بھلے ووٹ دے صورت دے وچ ہوے، وہ بھلے انہاں دی کریڈیبلٹی اور ریٹنگ دی صورت دے وچ ہوے، لیکن انہاں دا قانون دے اندر رہندے ہوئے محاسبہ کرو. They should not get away with this after damaging your country or country's economy. اس گل تو بعد میں موو کراں گا آج کا جو مدعا ہے جس وجہ سے میں لاہور میں ہوں. آپ سب کو پتا ہے کہ میٹرو بس کا ایک پروجیکٹ لایا گیا، بڑا چرچا کیا گیا اس کا، جس کو ہم لوگوں نے جنگلہ بس کہا تھا. کوئی بھی چیز ہوتی ہے، یہ گلاس ہے، یہ کام آتا ہے پانی پینے کے لیے، یہ اچھی چیز ہے. اسی گلاس سے میں زہر پیوں تو یہ بری چیز ہے.
یا یہی گلاس میں کسی کے سر میں مار دوں تو پھر بھی بری چیز ہے. تو اسی طرح ہم کبھی بھی ٹرانسپورٹ کے خلاف نہیں تھے. ٹرانسپورٹ تو اچھی چیز ہے. آپ اپنے گھر میں چھری لاتے ہیں, خربوزہ کاٹتے ہیں, اچھی چیز ہے. اسی چھری سے باہر جا کے ڈاکہ مارتے ہیں, اچھی چیز نہیں ہے. اسی چھری کو کسی کے پیٹ میں مارتے ہیں, اچھی چیز نہیں ہے. ہم ٹرانسپورٹ کے خلاف نہیں تھے. ٹرانسپورٹ سسٹم بنانا, میٹرو بس بنانے کے خلاف نہیں تھے. ہم اس چیز کے خلاف تھے جس انداز سے یہ کام کیے جا رہے تھے. پنجابی کہندے نے دھانا والے پنڈ پرالی تو پچھانے جاندے نے. جس گاؤں میں چاول ہوتا ہے, وہ جو چاول کا بھوسا ہوتا ہے, اس کے جو دور دور ٹیلے لگے ہوتے ہیں, وہ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے اس گاؤں میں جانے سے کہ یہاں چاول ہوتا ہے. تو جو ان کی حرکات و سکنات تھیں, جو ان کے طریقہ واردات تھے, اس سے ہمیں پتہ چل رہا تھا. اس لیے ہم اسے جنگلہ باز کہتے تھے, ناکام کہتے تھے. جو تاریخ نے عمران خان کو ایک بار پھر سچا ثابت کیا کہ یہ ہم ٹھیک کہتے تھے. آپ اگر یاد کریں تو یہ 2012 میں کانٹریکٹ ہوا تھا, 28 سپٹمبر 2012 میں. پاکستان کے جو رولز ہیں اس میں آپ کسی ایک پارٹی اگر اپلائی کرے, یونیلیٹرل آپ کانٹریکٹ نہیں کرتے. آپ ملٹیپل کمپیریٹیو بڈز آتی ہیں تو پھر کسی کو اوارڈ کرتے ہیں بڈنگ. بڑے حسین اتفاق کی بات تھی کہ کسی کی پیاری ایک ہی کمپنی آئی, اس نے بڈ کی مرضی کا ریٹ, کیونکہ ایک کمپنی ہے وہ اپنی مرضی کا ریٹ بڈ کرے گی. اس نے اپنی مرضی کا ریٹ بڈ کیا. جی پہلی تو یہ سوچنے کی بات ہے, میں ہر ملک کی عزت کرتا ہوں, لیکن سب سے زیادہ عزت میں پاکستان کی کرتا ہوں. میں دنیا کے ہر ملک کی عزت کرتا ہوں, لیکن میں سب سے زیادہ عزت اپنے ملک کی کرتا ہوں. میں سب سے زیادہ سگا اپنے ملک کا ہوں, کیونکہ میرے عوام کا یہاں پہ کام ہے. میں اگر باہر تھا پڑھنے گیا یا پڑھانے گیا تو سارا پیسہ یہاں لاتا تھا کما کے. مختصر بات یہ ہے کہ پاکستان دے وچ کسی کمپنی چینا چج نہیں سی ہے کہ وہ 45 بساں چلا سکن. پشاور کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو بسیں اپنی خرید لی نا, پشاور کی جو ماس ٹرانزٹ تھی انہوں نے. کہ لاہور دے وچ, پنجاب دے وچ, پاکستان دے وچ کوئی ایک کمپنی نہیں سی. میں چند کمپنیوں کے نام لوں گا, اس لیے نہیں کہ وہ میں انہی کو جانتا ہوں شاید, اس لیے اور بھی بہت ساری کمپنیز ہوں گی. فیصل موور ہے, ڈیوو ہے, اور بہت ساری یہاں پر پاکستان میں بس سروسز ہیں. کوئی 45 بسیں نہیں چلا سکتا تھا یہ اس ایک روڈ پہ. اس کے لیے باہر سے کمپنی لائی گئی. سوال تو بنتا ہے باہر سے کیوں لائے آپ؟ ایک ہی کمپنی, اس کی مرضی کی پرائس پہ آپ نے اسے بڈ دے دی, کوئی کمپیریٹیو بڈنگ نہیں ہوئی. اب اس نے بڈ کیا دی جی, فی کلومیٹر 3.80 $3.80 فی کلومیٹر کرایہ لے گی وہ کمپنی بس چلان دا. یہ 2012 میں ان کو اوارڈ کر دیا گیا ٹھیکہ. اب اس کمپنی نے 8 سال یہ کام کیا, بسیں چلائیں. اس کے بعد ہماری گورنمنٹ آ گئی 6-7 سال کے بعد. 8 سال کا وہ کانٹریکٹ تھا. جب وہ کانٹریکٹ ختم ہونے لگا تو ہم نے اسے ریویو کیا, انویسٹیگیٹ کیا. پرائم منسٹر صاحب نے خصوصی انٹرسٹ لیا. ایک بڑے ٹی وی چینل کے اونر نے مجھے ذاتی طور پر یہ شکایت کی کہ اس میں بہت بڑی کوئی اوور پرائسنگ ہو رہی ہے, اوور بلنگ ہو رہی ہے, قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. ایک بڑے ٹی وی چینل کے اونر تھے, انہوں نے مجھے کہا تو آپ لوگ قوم کا پیسہ بچائیں اس میں. دیکھیں میں نے وہ بات پرائم منسٹر صاحب کو کہی, انہوں نے ڈائریکشنز دیں, انویسٹیگیٹ ہوا, دوبارہ ٹھیکہ کیا گیا ہماری گورنمنٹ میں. اس بار ایک کمپنی نہیں آئی کیونکہ عمران خان کا کوئی بیٹا سلمان شہباز کے نام کا نہیں ہے جو کمپنیوں کے ساتھ ڈیلنگ ویلنگ کرتا پھرتا ہے. تو کمپیریٹیو بڈنگ ہوئی, 3 کمپنیاں آئیں, انہوں نے اپنے اپنے ریٹ دیے. مزے کی بات ہے کہ جو کمپنی پہلے تھی اس نے بھی اپنا ریٹ دیا, اور جو ریٹ اس نے 2012 میں دیا اس سے اب والا جو ریٹ اس کا تھا وہ 10% کم نہیں تھا, 20% کم نہیں تھا, 30% کم نہیں تھا, 40% کم نہیں تھا, 50% کم نہیں تھا, 60% کم نہیں تھا, 70% کم نہیں تھا, 80% کم نہیں تھا, 90% کم نہیں تھا, 100% کم نہیں تھا, 100% سے بھی زیادہ کم تھا. وہی کمپنی 3.80 ریسیو کرنے والی کمپنی نے
$1.86 फी किलोमीटर का रेट कोट किया। क्यों? फर्क क्या पड़ा? पूछते हैं ना किधर है नया पाकिस्तान? एज नया पाकिस्तान वही कंपनी जिन्होंने तुसी 3.80 ਤੇ ਦਿੱਤਾ वो कंपनी हुण तैयार है। क्यों तैयार है? सवाल तो मेरा पूछना बनता है ना, आपका भी पूछना बनता है। ये किसी के प्यो के पैसे नहीं है, ये वही पैसे हैं जो आप लोग तनख्वाह देते हैं। मियां साहब कितना टैक्स देंगे हो तनख्वाह से? मियां साहब का जो 5,500 है ना, ये उहदे विचों जाता है। यह कैमरामैन की तनख्वाह तो माचिस खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, पैंपर खरीदते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं मोटर। आपको पता है 50% से ज्यादा पाकिस्तान में जो पेट्रोल की सेल होती है वो मोटरसाइकिल वाला खरीदता है। ये आपके लिए भी हैरान कौन नंबर होगा। मोटरसाइकिल सवार जो पेट्रोल डलवाता है, पाकिस्तान के पेट्रोल की कंजम्पशन का 50% है तकरीबन। उस हर लीटर पे वो जो टैक्स देता है उसमें से ये निकलता है पैसा। ये ना हम पैसा लेके आए हैं जेबों में हुकूमत करते आते हुए, ना इमरान खान साहब लेके आए थे, ना मियां साहब लेके आए हैं, ना जरदारी साहब लेके। आपका पैसा होता है जो गवर्नमेंट आप पे खर्च करती है वापस। हाँ, यह फर्क है कि कई लोग जेबा भर के लेके जाते हैं और कुछ लोग उसे आवाम की खिदमत समझते हैं। तो ये क्या हुआ, टाइम में कम लूंगा इसलिए शॉर्ट बात करूंगा। अब हमारी हुकूमत में ये 1.86%, $1.86 के ऊपर ये हमने एक नई कंपनी को अवार्ड कर दिया। लेकिन इस कंपनी का रेट भी वही था, तकरीबन 1 सेंट का, 2 सेंट का फर्क, ज्यादा नहीं। नई कंपनी को थोड़ा टाइम लगना था चलाने के लिए, बसें खरीदनी थी उन्होंने। तो इस कंपनी ने कहा जी हम उसी रेट पे काम करते हैं जो इन्होंने कोट किया था या उसने किया था जो कि पास था। तो अब वही कंपनी जो आपके लाहौर में फी किलोमीटर $3.80 पे बसें भगा रही थी, जब ऊपर इमरान खान आया तो 3.80 से रेट किधर चला गया? 1.86। अब आपको पड़ता है फी किलोमीटर $1.86 मेट्रो का। तो ये जो $1.94 थे फी किलोमीटर, ये कितने जाते सन? ये अगर आप नहीं पूछेंगे, मैं नहीं पूछेंगे, तो फिर हम गद्दार हैं इस मुल्क के साथ। जो इसका सवाल नहीं पूछेगा वो इसका सगा नहीं है मुल्क के साथ। तो ये जो $1.94 जाता था, इसका मैंने सवाल पूछा ARY के एक प्रोग्राम में। कंपनी का नाम मैंने ना तब लिया ना आज लेता हूं, क्योंकि मेरी इखलाकियात इस चीज की इजाजत नहीं देती, मेरी एजुकेशन मुझे तमाम चीजें बताती हैं कि जब तक किसी के ऊपर कोई चार्ज फ्रेम ना हो जाए, कोई मुजरिम ना हो जाए, मैं किसी सूरत उसको डिफेम नहीं कर सकता, मैं किसी सूरत उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। लेकिन मेट्रो बस लाहौर किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, वो मेरी भी उतनी प्रॉपर्टी है जितनी आप लोगों की है, जितनी कैमरामैन की, जितनी शहबाज शरीफ की है, जितनी सलमान शहबाज की है। मेरा हक है प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन होने के नाते से नहीं, एक पाकिस्तानी होने के नाते सबसे पहले मेरा हक है। फिर मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन भी हूं, उस नाते से अवाम को बताना भी मेरा हक है और फर्ज है। तो मैंने उस टीवी प्रोग्राम में पूछा कि ये जो $1.94 फी किलोमीटर जाते थे, दुगनी से भी ज्यादा कीमत खाई जा रही थी, ये लूट का माल कहां जा रहा था? चोरां दा कपड़ा, लाठियां दा गाज। एक चोरां दा कपड़ा नहीं सी, ये गरीब अवाम दा कपड़ा सी। मेरे सवाल पूछने पे और उस मैंने स्टेटमेंट में कंपनी का कहीं नाम नहीं लिया, ना आज ले रहा हूं। मैंने नाम लिया कि ये सलमान शहबाज के पास पैसे जा रहे थे, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, शो देख लीजिए। तो मुअज़्ज़ज़ कंपनी ने मेरे खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में PPC 499 और 500 पे, जो मेरे लॉयर्स बताएंगे, लेकिन जो मैं समझता हूं कि अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम इंटेंट के साथ किसी को डिफेम करें, क्रिमिनल नेग्लिजेंस करें, उसके तहत मेरे पे एक उन्होंने इस्तगासा फाइल कर दिया मुअज़्ज़ज़ अदालत में। जज साहब ने समन किया, मेरे लीडर की ट्रेनिंग है, हर अदालत का एहतराम करना है, हम सरे तस्लीम खम खड़े हैं, जितनी बार अदालत बुलाएगी आएंगे। फजल रहमान की तरह ये नहीं कहेंगे कौन सी अदालत मुझे कौन बुला सकता है, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। नहीं जनाब, हम नहीं ईंट से ईंट बजा सकते, हम तो अदालत के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हैं। यही हमारी ट्रेनिंग है, यही होना चाहिए हर शहरी को। लेकिन सवाल पूछेंगे, क्योंकि अदालत, कानून, आइन सब कुछ मुझे इस चीज का हक देता है कि अपने वतन अजीज का पैसा जो खा रहा है उससे सवाल पूछूं।
تو سوال دوبارہ پوچھ رہا ہوں اس پریس کانفرنس کے تھرو کہ یہ جو $1.94 فی کلومیٹر ایکسٹرا چارج کیے جا رہے تھے، وہی کمپنی، وہی سڑک، وہی بس، وہی لاہور، وہی شہری، وہی مسافر، فرق ایک کے اوپر عمران خان، یہ 3.80 سے 1.86 پہ کیسے آ گیا؟ یہ ایک تو میرا سوال تھا جس پہ میرے اوپر کیس کیا گیا، یہ ڈیفیمیشن کا، جسے میں بالکل فیس کروں گا اور اس کے اوپر آگے چلیں گے۔ دوسری میں کوئکلی بات کر دوں، پھر چوہدری صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، 1 منٹ میں ریپ اپ کر دوں اسے، کہ نیب نے جو کارروائی کی، لوگ پوچھتے تھے لوٹا ہوا پیسہ کہاں ہے، کہاں ہے نیا پاکستان؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، پچھلے 10 سال میں جو ان کی حکومت کے تھے، 2008 سے 2018، نیب نے صرف 104 ارب روپے اس ٹائم ریکور کیے۔ اب 27 ماہ میں 399 ارب۔ اے جڑے پوچھتے سن کتنے ہے نواں پاکستان، کتنے لٹیا ہوا پیسہ؟ عمران خان کہندا میں لٹیا ہوا پیسہ لے آواں گا، نہیں لے آندا، اے پیا جے لٹیا ہوا پیسہ۔ اور ابھی یہ کام شروع ہوا ہے۔ آپ کو پتا جب آپ گاڑی کھڑی کو دھکا لگاتے ہیں نا تو شروع بڑی جان جاندی ہے دھکا لانے، پیر بھی تلک دینے پچھلے پاسے۔ جب ایک دفعہ پہیا رڑ جاتا ہے تو پھر رڑ جاتا ہے، پھر اس کو آپ کو دھکا لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلا سال ہم نے تو کبھی نہیں کہا، کیونکہ ہم کوئی چور ڈاکو لٹیرے تو نہیں تھے، آپ نے بھی رپورٹنگ کرتے ہوئے ہی سیکھی ہے، پیدا تو اس طرح نہیں سی ہوئے۔ پیدا گیر تو وہی ہیں جنہوں نے 7 ایجنٹ لے کے آنے ہوتے ہیں۔ اگر تسی رپورٹنگ کسی کو لکھوا کے کرنی سی، پھر تسی پہلے دن ہی سیکھے سو، جنہیں آپ کیتی ہے انہوں سیکھنی پئی ہے۔ ہمیں بھی حکومت میں آ کے سیکھنا پڑا کیونکہ ہم پیدا گیر نہیں تھے ان کی طرح، کیونکہ تو لوٹنے آتے تھے اور ان کو پہلے ہی پتا تھا لوٹنا کیسے۔ دوسرا سال کووڈ نے لے لیا، اس کے باوجود یہ آپ کے سامنے پرفارمنس ہے، 399 ارب۔ اب پنجاب کا اینٹی کرپشن تھا، وہ جسے پنجاب سپیڈ کہتے ہیں، فیمس شہباز شریف یہ انگلی ہلاتا تھا، اپنے داماد کو بے گناہ کرانے کے لیے پنجاب اینٹی کرپشن کو استعمال کیا گیا۔ پنجاب اینٹی کرپشن میں 10 سال میں پنجاب سپیڈ کے اندر 10 سال میں صرف 3 ارب ریکور کیے۔ ہوں میں دسنا ہے کتنے نیا پاکستان، ایتھے جے نیا پاکستان 27 مہینوں میں، 10 سال کا مقابلہ 27 مہینوں میں، جس میں 1 سال کووڈ کا بھی ہے، ہم نے ریکور کیے تقریباً 206 ارب، 3 اور 206۔ اور ذیشان صاحب نے ایک بوری والا لطیفہ میں سنایا سی، وہ پھر بعد میں تہاڈے نال شیئر کر دیں۔ سو دوسری بات کوئکلی، جو پچھلے 10 سال میں ریفرنس دائر کیے گئے ان کی اگر آپ تعداد دیکھیں، 16 سالہ دور میں جو ریفرنس فائل کیے گئے اور جو ہمارے 3 سال میں کیے گئے، 296 گنا زیادہ سالانہ اضافہ ہوا اس میں۔ جو فیصلے صادر ہوئے اس میں بھی اضافہ 100 گنوں میں زیادہ ہے۔ تو یہ جو مال سارا ریکور ہوا یہ آپ کا ہے، آپ کے کام پہ لگ رہا ہے جیسے 200 ارب احساس کا دیا ہے، یہ جو مال ریکور ہوا ہے، یہ جو زمینیں ریکور ہوئی ہیں، یہ آپ ہی پہ لگنا ہے۔ عمران خان نے تو بانٹ دینا ہے، عمران خان نے تو احساس لنگر کھانے، آپ جتنے مرضی مذاق کریں، آپ ہمارا بکری پہ مذاق اڑائیں، آپ ہمارا مرغی پہ مذاق اڑائیں، ہم نے تو دینے ہیں، کیونکہ ہماری انٹرسٹ اسی بندے کے لیے جو بکری کا دودھ بیچ کے اپنی زندگی پوری کر لیتا ہے۔ آپ کے لیے تو یہ مذاق کی بات ہوگی نا 1 لیٹر تیل ڈلوانا، تو ہمیں پاگل لگتا ہوئے گا بندہ جی پمپ تے جانا اتنا ٹائم کہ 1 لیٹر کیوں پواوے، ٹینکی فل کر لو۔ پر یقین رکھیں پاکستان میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جو 1 ہی لیٹر ڈلواتے ہیں، بلکہ بہت سارے نے کہتے ہیں 100 دا پا دے جنہیں دا بھی پہنتا ہے، ان کی جیب میں ہی وہ پیسے ہیں۔ ہمارا فوکس سب سے پہلے وہ لوگ ہیں، اے پیسہ اتھے جانا ہے، تسی مذاق اڑاؤ یا نہ اڑاؤ۔ آخری بات آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی تھی کہ یہ جو آپ کے سامنے میں نے نمبر رکھے کہ 10 سالہ تاریخ میں اینٹی کرپشن نے کیا کیا، اب آپ کہیں گے جی نیب تو آزاد ادارہ ہے، آپ کی اس میں کیا کارروائی ہے؟ دیکھیں نیب آزاد ادارہ، ریکوری انہوں نے کی، سارا کام انہوں نے کیا، ہمارا ڈیفینیٹلی اس چیز کا کریڈٹ نہیں بنتا۔ ہمارا کریڈٹ اس بات پہ بنتا ہے کہ ہم نے حکومتی اداروں میں وہ انٹرفیرنس نہیں کی، کیونکہ نیب نے کام حکومتی اداروں سے ریکارڈ میں ہی کرنا ہے۔ اگر نیب نے اسی میٹرو کی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو پنجاب حکومت کے ساتھ لینا دینا ہے،
اگر نیب نے کسی اور ٹھیکے کی انویسٹیگیشن کرنی تو فیڈرل یا پنجاب حکومت سے. ہم ریکارڈ ہی نہ دیں, پھر اچانک ریکارڈ کو آگ لگ جائے جو لگتی رہتی تھی, تو پھر نیب کا کام سلو ہو جاتا ہے. پھر اینٹی کرپشن 10 سال میں صرف 3 ارب ریکور کرتی ہے, اور جب عمران خان آتا ہے تو 206 ارب ریکور کرتی ہے. اور ریفرنسز کی تعداد بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا, اور فیصلے صادر کرنے کی بھی, کیونکہ گورنمنٹ کنڈیوسو انوائرمنٹ دے رہی ہے آپ کو. آپ کا چینل آپ کو خبر ڈھونڈ کے نہیں دیتا, لیکن جب وہ آپ کی خبر بریکنگ چلنے دیتا ہے جو میرٹ پہ ہوتی ہے, تو آپ کو خبر اور ملتی ہے. یہ آپ کو پتا ہے, کیونکہ پھر وہ ایکو سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ کا. خبر دینے والے بھی آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ میاں اسلم کی خبر چل جاتی ہے. آخری بات, ایک میسج دوں گا, پھر چوہدری صاحب بات کریں. امریکہ سے میں آیا عمران خان کے ساتھ کام کرنے, اب میں یہاں پہ ہوں, ہوں میں اتھے ہی رہنا ہے. بڑے سارے لوگ کہتے ہیں حکومت ختم ہوئی بستہ لے کے واپس چلے گئے. نہیں, میں ہوں اتھے ہی ہیں. تہاڈا پراؤنا ہے ایسے ملک میں, تو میں اتھے ہی ہوں. تہاڈی منجی پیڑھی جس طرح ٹھوک رہے ہیں اسی طریقے نال ٹھوکاں گا. جنہوں نے پنجابی سمجھ نہیں آتی وہ شاید پھر ٹیلی ویژن تے کہندے نے جی یہ گندیاں گلاں کرتے ہیں, گالاں کڈتے ہیں. تسی اگر پنڈ دے نہیں پھر تہانوں نہیں پتا منجی پیڑھی ٹھوکنا کنوں کہندے نے. ایک نارمل پارلیمانی گل ہے. اچھا, جیڑا کاریگر ٹھیک نہیں ہوندا وہ منجی پیڑھی ٹھوکی دے وچوں چوں چاں دی آواز آندی ہے. میرا تہاڈے نال یہ وعدہ ہے, تہاڈیاں چولاں ٹھلیاں نہیں رہن دیاں گا. تہاڈی کرپشن دی ایسی منجی پیڑھی ٹھوکاں گا, بھاویں 2 مقدمے کرو, بھاویں 10 کرو, بھاویں 50 کرو, کہ تہاڈی ہن چوں چاں نہیں نکلے گی تہاڈے کسے چول دے وچوں بھی. اس لیے 1 مقدمہ کرواؤ, 10 کرواؤ. شہباز گل عمران خان دے نال کھڑا ہے, کھڑا رہے گا, حکومت ہوے یا نہ ہوے. اس لیے میڈیا تے گل کی تاکہ اے, اور بیمار ہوا گا تو علاج اتوں ہی کراواں گا, تہاڈے طرح علاج کران بھی نہیں بھجاں گا. حالانکہ میرے کو اتوں دی انشورنس ہے, تسی اتوں دا لٹیا ہوا پیسہ لے کے جاندے ہو نا, میں تو اتوں کما کے لیا پیسہ, تے میں اتنے منجی پیڑھی ٹھوکاں گا, علاج بھی اتنے ہی کراواں گا, تو تہاڈا علاج بھی اتنے ہی کراں گا. چوہدری صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام میڈیا کے احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور 2 موضوعات کے اوپر 3 منٹ میں بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ پی ڈی ایم اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے اور ان کا شرازہ بکھر گیا ہے. جو کچھ انہوں نے گزشتہ 2-2.5 ماہ میں عوام کو تنگ کرنا تھا وہ تنگ کر لیا ہے. مزید اب ان کے پاس کوئی کہنے کی بات نہیں ہے, اور ہم بحیثیت حکومت کی انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں, اور جو بھی ان کے مسائل ہیں جو وہ بات کرنا چاہتے ہیں اس بات کے لیے بھی ہم تیار ہیں. انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا ہے, اور اس کے نتیجے میں انہیں مکمل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور جس بیانیے کو مفرور وزیر اعظم نے اختیار کیا, بڑی واضح طور پہ عوام کی طرف سے انہیں جواب ملا ہے کہ وہ بیانیہ پاکستان کے اندر نہیں چل سکتا ہے. اور ہم بالکل سنجیدہ ہیں اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی پاک فوج کے حوالے سے ایسی ناگفتہ بے بات کرے گا جس طرح کے ایک فرد نے کی ہے, تو اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسے اسپیئر نہیں کیا جائے گا. دوسری گزارش میں نے یہ کرنی تھی کہ ہم جو ان کی کرپشن ایکسپوز کرتے ہیں, بلا شبہ وہ بہت ہی اہم بات ہے, تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ جو منشور ہے تحریک انصاف کا اس کے اوپر کس طرح عمل درآمد ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ چند باتیں آپ کے ذہن میں وہ بھی ڈالنا چاہتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ پاکستان تیزی کے ساتھ ترقی بھی کر رہا ہے. میں پنجاب کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک وہ نظری بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں قومیں تشکیل پاتی ہیں. قومیں تشکیل پاتی ہیں 2 وجوہ سے. ایک ان کی جو قومی زبان ہوتی ہے, اور دوسرا ان کی جو نصابیات ہے. اور تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے 2-2.5 سال کے اندر ایک کنسنسس ڈیولپ کیا, ایک اتفاق رائے پاکستان کے اندر ہم نے کیا کہ پاکستان کے ہر قسم کے تعلیمی ادارے کے اندر پہلی جماعت سے لے کر 5ویں جماعت تک یکساں نصاب ہوگا. جس ملک اور قوم کا
72-73 برس میں یکساں نصاب نہیں تھا. یہ بھاری کام تحریک انصاف کی حکومت نے کیا ہے اور اگلے سال سے انشاءاللہ العزیز اس پہ عمل درآمد ہوتا چلا جائے گا. اور 5 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک جو ہمارے بچے ہیں ان کا ایک خاص نقطہ نظر بن چکا ہوگا. اس میں سے بھی 30 سبجیکٹ ہیں، ان میں سے 18 ایسے ہیں کہ جو اردو زبان میں ہوں گے اور 12 ایسے ہیں جو دیگر زبانوں میں ہوں گے. اس لیے یہ ایک وہ کام ہے کہ جو ہر پڑھا لکھا آدمی، ہر ذی شعور پاکستانی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ عمران خان نے یہ جب وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ملک کو ایک قوم کی صورت میں بنائیں گے تو الحمدللہ اس کا پہلا قدم یہ ہے. دوسری چیز اس سلسلے میں پاکستان کی قومی زبان کو رواج دینا ہے سرکاری زبان کے اعتبار سے. میں بحیثیت تحریک انصاف کے کارکن کے میں یہ کام شروع کر چکا ہوں. میں پرائم منسٹر سے بات کر چکا ہوں. میں نے وفاقی وزراء، صوبائی وزراء اور ممبران پارلیمنٹ سے یہ بات کی ہے کہ اس کے اوپر ہم اتفاق رائے کر کے ہم ساری سرکاری زبان جو ہے وہ اردو میں کر دیں، اس لیے کہ یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے اس کے اوپر اپنا فیصلہ سپریم کورٹ کے اندر بھی سنایا ہوا ہے. چنانچہ یہ دوسرا کام ہوگا کہ جو ایک قوم کی تشکیل کے اندر ایک معاون و معاون ثابت ہوگا. دوسرا پہلو جس میں بات کرنا چاہتا تھا میرے دوستو، وہ پنجاب کے اندر ہونے والے وہ کام ہیں کہ جو بہت جلد دور رس نتائج لے کر آئیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ جو آن گوئنگ منصوبے تھے صوبہ پنجاب کے اندر وہ 1300 ارب روپے کے تھے. کتنے؟ 1300 ارب روپے کے. ان 2.5 سالوں میں ان منصوبوں کو مکمل کیا گیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیا کارکردگی ہے حکومت پنجاب کی، تو 1300 ارب روپے کے آن گوئنگ منصوبوں کو مکمل کیا گیا ہے جو یہ بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور 1200 روپیہ گھاٹے میں تھا صوبہ پنجاب جس دن سپیڈ شریف صاحب وزارت اعلیٰ سے ہٹے تھے. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ جس تیزی کے ساتھ صحت انصاف کارڈ اس وقت تک ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں اور سائیوال ڈویژن میں یہ تقسیم ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے. اس سال کے اختتام تک 2 کروڑ اور 22 لاکھ فیملیز جو ہیں پنجاب کی ان کے پاس ایک کارڈ ہوگا، اور وہ پہلے مرحلے میں 7,20,000 روپیہ ان کی جیب میں ہوگا. آپ سب لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ مغرب کے اندر حکومتیں گرتی اور بنتی ہیں اپنی ہیلتھ پالیسی کے نتیجے میں، اور یہ بھی اللہ کے فضل سے تحریک انصاف کی حکومت کا ایک بہترین کام ہوگا کہ کوئی فرد یہ نہیں کہے گا کہ وہ بیمار پڑ گیا ہے، دوا نہیں مل رہی ہے، مہنگی مل رہی ہے، ہسپتال نہیں ہے، علاج نہیں ہے. چنانچہ یہ کام ہونے جا رہا ہے. جو بڑی 3 بیماریاں ہیں جس میں زیادہ میرے سے زیادہ عمر کے لوگ اور میری عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ جو میڈیسن ہے وہ کارڈ بھی بنا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر کا یہ اعلان اور صوبے اس کے اوپر پوری تندہی سے عمل درآمد کریں گے کہ کوئی پاکستان کے اندر بھوکا نہ سوئے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ فلاحی ریاست کا بنیادی منصوبہ ہے. ایک ایسے شخص کو کہ جس کا کوئی روزگار نہیں ہے، ہم ویسٹ کی مثالیں دیتے تھے کہ وہاں پر ان کو گزارا کرنے کے لیے سوشل سیکیورٹی موجود ہوتی ہے. انشاءاللہ العزیز پاکستان کے اندر یہ ہوگا کہ کوئی فرد بھوکا نہیں سوئے گا انشاءاللہ، اگر ہم انہیں علاج کے لیے اور ان کے پیٹ کے مسئلے سے ہم انہیں آزاد کر دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ یوزفل اور وہ ایسے شہری بن جائیں گے پاکستان سے کہ جو اپنے طور پہ بھی آگے بڑھیں گے. جب انسان پیٹ کی مصیبت سے آزاد ہوتا ہے تو اس کا ذہن بھی سوچنا شروع کرتا ہے اور وہ کام بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. میں دیگر چیزیں اس لیے محض چھوڑ رہا ہوں
کہ ہمارا فوکس ان چیزوں کے اوپر رہنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو شیلٹر ہومز، یہ کھانے کی جگہیں، یہ اپنی جگہ بڑھتی چلی جائیں گی، اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی یعنی اس پہلو سے کر دیں گے کہ کوئی شہر، کوئی تحصیل ہیڈ کوارٹر ایسا پاکستان میں نہیں رہ جائے گا کہ کوئی جائے مسافرت اختیار کرے اور اس کے لیے کوئی پریشانی کا باعث ہو اور اسے کوئی جگہ نہ مل سکے۔ آخری بات، 65 سال سے عمر کے جتنے لوگ ہیں پاکستان میں، ان کو باہمت بزرگ پروگرام، کوئی کام ان کے ذمہ نہیں ہوگا۔ یہ سارے بزرگ لوگ جو ہیں اپنی گلی کے اندر یہ جو سماج دشمن عناصر ہیں محض اس کے اوپر نظر رکھیں گے، جو منشیات بچے نوجوان اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کو روکیں گے، لوگوں کو مسجد کی طرف راغب کریں گے۔ یہ وہ سوشل سیکٹر کے کام ہیں کہ جو پنجاب گورنمنٹ پوری تیزی اور تندہی سے کر رہی ہے۔ انشاءاللہ اس سال کے آخر تک اس کے آپ نتائج دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ نہیں بالکل نہیں، میں نہیں مانتا۔ یہ چودھری صاحب آپ کو کیونکہ چودھری صاحب بہت لنک رہتے ہیں یہاں جو آپ کی مارکیٹ ہے منڈی کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی سٹیٹمنٹ غلط ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ کا قصور اس لیے نہیں کہ کیونکہ وہ اپوزیشن جھوٹی اتنا بولتی ہے ٹی وی پہ، انہوں نے یہ بولا ہوگا، آپ نے سن کے وہ 100 روپے والی بات کر دی، لیکن وہ کیونکہ منڈی کے ساتھ ہر روز منسلک ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریٹ غلط ہے آپ کا، آج کا مارکیٹ کا ریٹ بھی جو ہے وہ ایسا نہیں۔ جی میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو آپ نے ریٹ کوٹ کیا وہ ٹھیک نہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب را مٹیریل مہنگا ہوگا تو فنش گڈ اس کی مہنگی ہوگی۔ پہلی دفعہ نومبر میں ملیں چلی ہیں، پہلی دفعہ کسان کو 250 روپے من کا ریٹ مل رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو قیمت اوپر جائے گی کیونکہ کسان کو بہت زیادہ پیسہ مل رہا ہے، اور اگر کسان کا پیسہ 120 سے 130 سے 140 سے 250 ہوگا تو فنش گڈ بھی تھوڑی مہنگی ہوگی۔ جی یہ 4 جنوری کے ریٹس ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے سرکاری ریٹ نہیں ہے، یہ منڈی کے ریٹ سے بتا رہے ہیں جہاں سے ہول سیل ریٹیل کے ریٹس ہیں۔ میں آپ کو جی 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 سن لیں گے یہ، جی بتا دیں، سن لیجئے۔ 420 روپے کا 10 کے جی آٹا ہے اور 840 کا 20 کے جی، ٹھیک ہے۔ 81 روپے 50 پیسے کی چینی ہے۔ اگر کسی دوست کو اس کے علاوہ آپ نے دیکھیں بعض اوقات جو منافع خور ہیں، اب یہ 1.5 کروڑ کا شہر ہے، کسی گلی اور کسی محلے کے اندر ایسا ممکن ہے، لیکن میں نے آپ کو 4 تاریخ کے ریٹس بتائے ہیں، آپ مجھے ہی کمپلینٹ کر دیں، آپ دیکھیں گے اس کے اندر بہتری ہوگی۔ ادھر سے سوال لے لیں میڈم، ادھر جی۔ جی میں بتاتا ہوں میڈم، آپ کو پتا ہے کہ تو ہے ہی سب کچھ سبسڈی، ایک چیز ہے ہی ساری سبسڈی، تو اس میں اب اور سبسڈی کیسے پہنچے گی؟ تو آپ کے سوال کی مجھے اس لیے سمجھ نہیں آئی کہ وہ تو سارے کا سارا کرایہ ہی پہلے ہی سبسڈی ہے۔ اب یہ ہوگا کہ سبسڈی حکومت کو کم دینی پڑے گی، اور وہ جو کم دیں گے اس سے آپ کو ہیلتھ کارڈ دیں گے، جس سے آپ کو پریشانی رہتی کہ میں اپنی 60,000 لاکھ روپے کی سیلری کے بعد اگر گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو اس کا علاج بھی اوپر سے مجھے کروانا پڑنا پرائیویٹ ہاسپٹل، تو آپ کے پرس کے اندر کارڈ ہوگا جس سے آپ اپنی والدہ کا، والد کا علاج کرائیں گے۔ وہ کوئی شہباز گیل یا عثمان بزدار صاحب یا عمران خان صاحب اپنے پیسوں سے نہیں دیں گے، وہ یہی پیسہ جو آپ کا بچا رہے ہیں ہم ڈفرینٹ جگہوں سے، انہی پیسوں سے وہ ہیلتھ کارڈ دیے جائیں گے پورے صوبے میں، جس میں آپ اور میں تو پھر بھی علاج کروا سکتے ہیں جو بالکل غریب آدمی ہے۔ وہ تو ڈاکٹر کو بیماری اپنی نہیں بتاتا، وہ کہتا ہے جی بیماری جو بھی ہے بس دوائی یہو جی دیو جی میں خرید سکاں، سو یہ سبسڈی اس کی کم ہوگی۔ جی جی اس طرح سے آؤ جی، آؤ آن دیو جی 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 میں دس یہ دیکھو گل ہے کہ تمہیں یہ تو تسی بڑی اچھے طریقے نال دسیا کہ منجی دیاں چولاں کیوں ٹھلیاں ہوندیاں نے۔
لیکن ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਛਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ तमाम ਉਛਲ ਕੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਠੋਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਲ ਕੂਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਸਿਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਸਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਵੀ ਠੋਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੱਸਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਠੋਕਣ ਦਾ। ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک چینی کے پوائنٹ کو لے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قیمت ہے وہ کم ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ماضی کی حکومت میں قیمتیں تھی وہ کیا تھی اور اب کے ریٹ کیا ہے، 100 گنا ہر چیز کا ریٹ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ پھر میں جواب دیتا ہوں، آخر کب ملے گا مہنگائی سے عوام میں چھٹکارا کب ملے گا؟ اچھا دیکھیں دوبارہ، کیونکہ موضوع بحث آج میٹرو تھا، لیکن آپ کو کیونکہ موضوع یہ والا امپورٹنٹ لگ رہا ہے اور آئی انڈرسٹینڈ کیونکہ اپوزیشن کو یہ بڑا امپورٹنٹ لگتا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کا جو ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا قومی مسئلہ ہے، اس کو اٹھانا چاہیے۔ لیکن دیکھیے صحافی کا کام کیا ہے؟ صحافی کا کام یہ ہے کہ ایک پیچیدہ اور مشکل مسئلہ جو ایک عام شہری کو سمجھ نہیں آتا اس کو آسان بنا کر اس کے سامنے رکھے تاکہ وہ اس کو سمجھے اور فیصلہ سازی کرے۔ صحافی کا میرے نزدیک جو میری تاکہ وہ سچ کو اچھی طرح سے سمجھ سکے۔ مہنگائی کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری حکومت میں مہنگائی ہوئی۔ بہت سارے لوگ پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مارکیٹ کمیٹیاں ہوتی ہیں، یہ جو پرائس مجسٹریٹ ہوتے ہیں، مہنگائی کم کرتے ہیں۔ میں بزنس پروفیسر ہوں، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ اگر آپ کے گھر میں 100 کلو ٹماٹر ہیں اور باہر خریدنے والا کوئی نہیں ہے، آپ 2 روپے پہ بھی اٹھوائیں گے، 1 پہ بھی اٹھوائیں گے، اور اگر نہیں بک رہے تو اسی فری بھی کسی نے اٹھواؤ گے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جب آپ کی سپلائی نہیں ہوتی، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی، قیمت اوپر جاتی ہے۔ یہ یہاں کے پرانے حکمرانوں نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ سپلائی مناسب کر دیں، پرائس خود ہی کنٹرول رہے گی۔ پوری دنیا میں فری مارکیٹ ہے۔ امریکہ میں آپ یہ پانی کی بوتل بھلے $100 کی بیچیں، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا، مطلب یہ 20,000 کی بیچیں، بے شک یہ 20 روپے کی بیچیں، آپ نے بوتل رکھنی ہے، گاہک نے آ کے خریدنی ہے۔ جتنے کی آپ بیچیں گے، اگر کوئی اور کم بیچ رہا ہے تو گاہک اس سے خریدے گا۔ ابھی بھی آپ ایسا ہی کرتے ہیں مارکیٹ میں۔ اب مسئلہ ہمارے ہاں کیا ہوا؟ یہاں کارٹل بن گئے۔ نئی شوگر مل لگانے کے لیے آپ کو اسی شوگر مل ایسوسی ایشن سے اجازت لینی پڑنی ہے۔ نئی شوگر ملیں لگیں گی نہیں۔ کاٹن بیلٹس میں جا کے شوگر ملیں انہی لوگوں نے لگائیں ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف۔ آپ کا ڈیٹ کیا 8,000 سے 30,000۔ جب 8,000 سے 30,000 ڈیٹ کیا تو آپ کے روپے نے، جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، یہ عام ہمارے جو شہری ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، اور کوئی ایسی بات نہیں، بہت ساری چیزیں مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، میڈیکل کی بہت ساری ٹرمز میں نہیں سمجھتا، میں نے بزنس پڑھا تو اکانومی سمجھتا ہوں، تو اس میں کوئی غصے والی بات نہیں ہوتی اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی۔ تو جب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 ارب کر دیں گے، ڈالر ملک سے باہر زیادہ جا رہے ہیں، اندر کم آ رہے ہیں، تجارتی خسارہ 37 ارب کر دیں گے ڈالر، کہ 37 ارب ڈالر کی چیزیں خرید زیادہ رہے ہیں بیچنے کی نسبت، ایکسپورٹ 5 سال میں پوری کوشش کر کے 25 ارب سے 20 ارب کر دیں گے، تو ملک کیا ہوگا؟ اکنامکلی ویک ہوگا، آپ کا روپیہ نیچے جائے گا، ڈالر اوپر جائے گا۔ دالیں اب آپ خریدتے ہیں کینیڈا سے، اتنے ساڈا ماما تے بیٹھا نہیں ہے جہاں سانو سستیاں دالاں دے گا، انہیں ڈالر چ بیچنی ہے۔ اگر ڈالر ڈبل ہو جائے گا تو آپ کی قیمتیں بھی ڈبل ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے چینی بنانی ہے، اب چینی میں بہت سارے کیمیکل امپورٹ ہوتے ہیں، پیٹرول لگتا ہے، جب آپ کا ڈالر ڈبل ہو جائے گا وہ ان کی قیمتیں بھی ڈبل ہو جائیں گی۔ تو جنہوں نے لوٹا، جنہوں نے اکانومی کو تباہ کیا، قیمتیں بڑھنا انیویٹیبل تھا۔ جو بہادر قومیں ہوتی ہیں وہ جب غلطی کرتی ہیں تو اس کی سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوتی ہیں۔ ان چوروں کو جو ہم نے 10 سال موقع دیا وہ ہماری غلطی تھی قومی طور پر، اس غلطی کی آج ہمیں سزا مل رہی ہے، جو ہم نے مہنگے قرضے لیے ہوئے ہیں، جو ہم مہنگائی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک آپ سے دوستوں سے، اور کچھ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جب آپ ایسے سوال کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں، میں خوش ہوتا ہوں جب آپ اپوزیشن والے سوال کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہمیں ایک اور موقع دیتے ہیں عوام کے سامنے سچ رکھنے کا کہ یہ مہنگائی کس کی وجہ سے ہوئی۔ آج جو ہو رہی ہے یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اس کو ہمیشہ بنا دیا جاتا ہے گورننس۔
مجھے بتائیے اگر گندم جو ہے وہ پوری دنیا میں 1800 پہ ہے، آپ کا کسان آپ کو کیوں دے گا 1300 روپے کے اوپر؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ حکومت دے تو حکومت سبسڈی دے گی، ادھر سے سبسڈی دے گی، باہر سے قرضہ لے گی، تو کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، پیسے تو آپ ہی نے دینے۔ آج کل آپ 13 روپے میں بجلی کا یونٹ استعمال کر رہے ہیں، جو مہنگے منصوبے یہ لگا کے گئے اس میں 17 روپے اس کی قیمت پڑ رہی ہے۔ یہ 3 ارب آپ ہی پہ قرضہ چڑھ رہا ہے، میرے پہ نہیں چڑھ رہا اکیلے پہ۔ وہ 3 روپے جب کہتے ہیں نا حکومت نے بجلی مہنگی کر دی، تو نہیں کر رہی حکومت بجلی مہنگی، تو آپ ہی نے پے کرنے، ابھی نہیں کریں تو 10 سال بعد کر دیں۔ تو یہ عوام کو اب نئے طریقے سے سوچنا ہے۔ حکومت کون ہوتی ہے؟ حکومت وہ ہوتی ہے جس کے پاس آپ کمیٹی ڈالتے ہیں۔ کمیٹی 5000 کی ڈالیں گے، نکلے گی بھی 5 کی، 5000 کی کمیٹی 10 کی نہیں نکلتی۔ یہ آپ کے پیسے جتنے حکومت کو دیں گے وہی حکومت نے سرو کرنے۔ اگر سبسڈی لیں گے تو آپ کے بچے وہ قرضہ واپس کریں گے۔ تو اب کیونکہ آپ کو پتا ہیڈ لائن کا ٹائم پورا ہو گیا، آخری سوال مغل صاحب سے۔ دیکھیے، ایک تو کانسیپٹ، کچھ چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے قوم کو لنگر کھانے پہ لگا دیا۔ مجھے ایک بات بتائیے، یہ میں دکھ سے بات کرنے لگا ہوں، اگر میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ آپ میرے گھر آ کے فری کھانا کھا لیا کریں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنے آپ میں سے لوگ آئیں گے؟ آپ لوگ نہیں آئیں گے۔ لنگر کھانے پہ کوئی شوق سے نہیں جاتا مغل صاحب۔ لنگر کھانا کوئی افیم، چرس یا ہیروئن نہیں ہے کہ ہم کسی کو لگا رہے ہیں، غربت میں اور مجبوری میں جاتا ہے۔ آپ بھلے کتنی عزت سے بھی کھانا کھلائیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کا قریب ترین دوست ہو، کزن ہو، بھائی ہو، جاب لیس ہو، وہ آپ سے ملنا کم کر دیتا ہے۔ یہ آپ سب کو پتا ہے، آپ خود بھی آپ میں سے کوئی نہ کوئی جاب لیس رہا ہوگا کسی زمانے میں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم سوشلائز کم کرتے ہیں، ملتے کم ہیں، ایگو ہوتی ہے۔ یہ جمع خاطر رکھیں کہ جتنی ایگو آپ میں ہوتی ہے اتنی ہی ایک عام شہری غریب میں ہوتی جو لنگر کھانے پہ جاتا ہے۔ خدا کی قسم کوئی شوق سے نہیں جاتا، اور خدا کی قسم ہم شوق سے لنگر کھانے نہیں کھول رہے۔ اگر سب کے پاس پیسہ ہو، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہو، تو زکوٰۃ دینے والا جو ہے وہ تو دل سے دعا نہیں کرتا اللہ کے سامنے کہ اتنے غریب ہوں کہ مجھے زکوٰۃ ضرور دینی پڑے۔ دعا تو آپ یہی کرتے ہیں کہ کوئی نہ ہو، آپ پہ فرض ہے زکوٰۃ دینا، لیکن آپ دعا یہ کرتے ہیں۔ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے سب دی خیر ہوئے تو میری بھی خیر ہوئے۔ تو پہلی بات تو لنگر کھانا ایک امیجیٹ ریسکیو ہے ان غریبوں کے لیے جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جو آپ کی اور میری باتوں سے جن کا پیٹ نہیں بھر سکتا، جنہیں کھانا چاہیے۔ تو ایک تو ان کے لیے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کھانا میسر ہو کہیں نہ کہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں میں ایک ٹی وی چینل پہ تھا، تو قصور میں ایک شخص نے غربت کی وجہ سے، کیونکہ کھانا پکانے کو گھر پیسہ نہیں تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ روٹی لنگر کھانے پہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں ملتی ہے نا، جس تن لگے وہ تن جانے۔ تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ غربت اتنی بھی ہوتی کئی دفعہ کہ آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ تو لنگر کھانے کی اہمیت، وہاں فری کھانا اس کو پوچھیں جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس کے لیے تو اس سے بڑا کام ہی حکومت کا کوئی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، دیکھیں یہ ایک جیسے چودھری صاحب نے کہا کہ پہلی دفعہ پہلا سلیبس آیا، اسی 6ویں جماعت دے وچ ABC پڑھی سی، ABC لکھنی سیکھی، پتہ لگا ایک اور مصیبت نویں آ گئی ہے، وڈی لکھنی سیکھی ہے، نکی بھی لکھنی پینی ہے، وہ 4 لائناں تے لکھنی پینی ہے، پی گئے مصیبت دے وچ۔ میرے نہ استاداں نوں چنگی طرح آندی سی، نہ مینوں آندی سی، پنڈ دا سکول سی۔ سو ایک وہ تھا معاشرہ۔ ایک دوسرا معاشرہ ہے جس میں آپ ابھی سکول نہیں جاتے تو آپ کو سب کچھ پتا ہے دنیا کا، آپ گلوبل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ ان بچوں سے کبھی پوچھیں، یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اس میں آپ کے بچے بھی شامل ہیں، کیونکہ ہمارے بہت ساروں کے بچے اب پرائیویٹ سکولز میں جاتے ہیں، انہیں کسی لوکل ہیرو کا نہیں پتا، انہیں امریکہ کے لوگوں کا پتا ہے، انہیں یورپ کے لوگوں کا پتا ہے، کیونکہ وہ اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ تو عمران خان کا اس قوم پہ جو احسان ہے، جو اس کا کام ہے، وہ آج سمجھ نہیں آئے گا لوگوں کو، وہ آج سے 30 سال 40 سال بعد سمجھ آئے گا کہ جب ایک نصاب لائے ہیں جس میں آپ، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، بیکن ہاؤس میں پڑھنے والا بچہ، کسی اور بڑے اسکول میں پڑھنے والا بچہ ایک طرح سے سوچے گا، ان کے ہیروز ایک ہوں گے، ان کے کانسیپٹس ایک ہوں گے، ان کی بیسک نیشنلزم ایک ہوگا۔ تو رہی یہ اسکولوں کی، آخری بات آپ نے پوچھی میری گاڑی پہ جو آپ نے حملے کی بات کہی، دیکھیں جب آپ مافیا سے ٹکراتے ہیں تو یہ سارے کام ہوتے ہیں۔
آپ کے خلاف کیسز بھی ہوتے ہیں, آپ کی گاڑی پہ حملہ بھی ہوگا, آپ کے گھر پہ بھی ہوگا, آپ کو گالی گلوچ بھی دی جائے گی, آپ کو ہراس بھی کیا جائے گا, آپ کو اسکینڈلائز بھی کیا جائے گا, آپ کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کی جائے گی. میں جب اپنے لیڈر کی طرف دیکھتا ہوں تو جتنی ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا, وہ بھلے پنجاب یونیورسٹی کا واقعہ یاد کر لیں, بھلے آپ ان کی بیگم کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, جمائمہ خان صاحبہ کے ساتھ, ان کی اپنی کریکٹر اسیسینیشن, یہودی ایجنٹ, جتنی قیمت عمران خان نے اس قوم کے لیے ادا کی, ہم نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا. تو ہمارے سامنے تو موجود ہے جو کچھ ہوا ہے. تو میں اس کے لیے تیار ہوں اور انشاءاللہ اس کا بھرپور مقابلہ کروں گا. آخری سوال میاں صاحب کوئکلی. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جواب ایگزیکٹ جو قانونی پیچیدگی ہے وہ تو خان صاحب کے اس کیس میں جو وکیل ہے, میں ان کا اسپوکس پرسن ہوں, لیکن ان کے جو وکیل ہیں وہ دیں گے ایگزیکٹ قانونی پوزیشن کیا ہے. دوسری بات یہ کہ خان صاحب اگر قانون کی ضرورت ہو تو ضرور پیش ہوں گے. اگر عدالت نے ایگزیمپشن دی ہے تو وہ تو میں بھی عدالت سے مانگنا چاہوں گا, ریکویسٹ کروں گا. عدالت سے تو ہمیشہ آپ ریکویسٹ کرتے ہیں جو آپ کو ریلیف ملے, اگر وہ قانونی ریلیف ہے وہ. اور تیسری بات, جس نے دعویٰ کیا ڈیفیمیشن کا, اس کی جو کرتوتیں ہیں وہ تو اس قوم کے لیے خود ڈیفیمیشن ہے. تو اس نے کیا ڈیفیمیشن کے کرنے ہیں؟ اس کا تو جب نام لکھا جائے گا آنے والی ہسٹری میں تو جیسے میر جعفر, میر صادق اس وقت کے لیے ڈیفیمیشن ہے, اس زمانے کے لیے, ان لوگوں کے لیے. تو یہ تو جب نام آئیں گے تو یہ تو خود ڈیفیمیشن ہے اس قوم کے لیے. انہوں نے عمران خان پہ کیا ڈیفیمیشن کرنی ہے؟ بہت شکریہ آپ لوگ. ابھی کر لیتے ہیں سر. جی جی لے جی 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 سر جی جی سر. جی جی پلیز. اچھا سوال ہے آپ کا. اس کا جواب میں اس کو ایسے دیتا ہوں, اندر کی باتیں تو میں کرتا نہیں, میں باہر کی باتیں کرتا ہوں اور باہر ہی کرتا ہوں. تو اس لیے باہر کی بات ہی آپ کو ملے گی, اندر کی ادھر سے نہیں ملے گی. دیکھیے, بات یہ کہ وہ پرانی حکومتیں تھیں جن میں یہ سب کچھ ہوتا تھا. چینی 140 پہ بھی گئی, آپ کو یاد ہوگا. آپ کے گھر سے بھی کوئی 2014 میں لائن میں لگا ہوگا لاہور میں, ورنہ میں آپ کو تصویریں دے دیتا ہوں آسان زبان میں آپ کے لیے, آسان کرنے کے لیے. جب لاہور میں عورتیں پیٹرول پمپ کی لائنوں پہ لگی تھیں, ہم آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں کہ اس سال بھی جو پیٹرول شارٹ ہوا اس میں حکومت کی جو ذمہ داری تھی پیٹرول پرووائڈ کرنا, وہ پچھلے سال اس مہینے سے بھی ڈبل ہوا. ہاں, پیٹرول پمپس پہ جو چھوٹا تاجر ہوتا ہے نا پیٹرول پمپ کے اوپر, وہ کوئی اربوں پتی بندہ تو نہیں جس کا ایک پیٹرول پمپ ہے, ان چھوٹے تاجروں نے ذخیرہ کیا, لوگوں کو نہیں دیا کیونکہ 15 دن روکنے سے, 10 دن روکنے سے, 5 دن روکنے سے انہیں منافع ہو رہا تھا. یہ پہلی حکومت ہے جس نے اس کے خلاف بھی انکوائری کرائی. 140 پہ چینی گئی, 27 ارب کا سبسڈی دی. آپ کے لیے آسان کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ شاید آپ کو یاد نہیں تھا. 27 ارب کی سبسڈی دی, کسی نے انکوائری نہیں کرائی تھی, ہم نے کرائی. اگر کہیں پہ چور ہوں اور پولیس وہاں پکڑنے جائے, چور واپس فائرنگ کریں, آپ فائرنگ کریں, اس سے راہگیر مر جائے, تو آپ پولیس کے وہاں جانے کو غلط اقدام نہیں کہیں گے. کئی دفعہ آپ اچھا کام کرنے جاتے ہیں, اس کا نتیجہ انیشلی تھوڑا سا برا نکلتا ہے. بہادر قومیں اس انیشل تکلیف کو برداشت کرتی ہیں. جب آپ اپنے بچے پہ سختی کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو وہ شروع میں آپ سے روٹتا ہے, آپ سے بات کرنا بھی بند کرتا ہے, لیکن آپ اس چیز کے لانگ ٹرم ریمیفیکیشن کو دیکھنے کے لیے وہ شارٹ ٹرم پین لیتے ہیں. جب آپ کی ساس آپ کو گھر پہ آ کے تنگ کرتی ہے تو آپ اپنی بیگم سے روٹتے ہیں کہ ساس صاحبہ دا وزٹ کٹ کرو. انیشلی وہ بیگم کو بری لگتی ہے, ناگوار بات, آپ کی لڑائی بھی ہوتی ہے, لانگ ٹرم اس کی ریمیفیکیشن بہتر ہوتی ہے کیونکہ آپ کی اور آپ کی والدہ کا, آپ کا اور آپ کی بہن کا ریلیشن شپ بہتر ہو جاتا ہے. تو اب مجھے آپ نے سوال کر لیا, اب جواب دینے دیں. نہیں, اب جواب تو دینے دیں نا سر. نہیں سر, میں نے سوال کرتے آپ کو ٹوکا نہیں تھا, وہ آپ جواب دیتے نہ کریں. آپ میرے دوست ہیں, ایسے نہ کریں نا. اچھا, تو کہنے کا مطلب یہ ہے
आप कहने का मतलब मेरा ये मेरा स्टाइल है, आपका अपना स्टाइल, मेरा अपना। तो सर कहने की आपकी खिदमत में हाजिर ये है कि पहली हुकूमत है जिसने इंक्वायरियां की, पहली हुकूमत है जिसने एक्शन लिए। माफिया रिएक्ट कर रहा है और उसको काबू करके इस जिन को बोतल में डाल के आपके सामने दिखाएंगे जो कभी नहीं हुआ था। इसकी बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं चीनी की, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं यहां आपको शायद बताऊंगा तो मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूं, आप भी नहीं, हम दोनों को समझ नहीं आएगी। लेकिन जो लोग इसको इंक्वायरी कर रहे थे उन्होंने बहुत सारा बताया कि इसकी सप्लाई जो थी, इसके जो स्टॉक्स थे वो इन्फ्लेटेड थे क्योंकि बैंकों से लोन लिए हुए थे। तो बहुत सारे काम थे जो अब आपको नहीं होते नजर आएंगे। जैसे पहली दफा पंजाब में, मुझे नहीं पता आप अगर देहात से तो आपको पता है सीपीआर क्या होता है, अगर नहीं तो सीपीआर वो एक हरे रंग का गंदा सा पेपर होता है जिसे हाथ से लिख के किसान को दिया जाता है कि ये तुमने 100 मन हमें गन्ना दे दिया है, 1000 मन, और फिर वो 1.5 साल लाइन में लगा रहता था पैसे लेने के लिए। पहली दफा इमरान खान की वजह से आज जिम्मेदार को अकाउंट में पैसे मिल रहे हैं और 3 से 4 दिन में मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह करेक्ट करेंगे। आप दोस्तों का शुक्रिया।